بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ربیع الاول کو کی جانے والی عید بھی ہم مسلمانوں میں بڑے اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے ہم اس دن کے پیش منظر پر غور و فکر کرتے ہیں، صحابہ کرام کی حالت زندگی کے اثر دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسے گزرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبل وفات کے کچھ سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودی نے آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ منہ مبارک میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری وقت تک ہونے والی مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کا حضر امت المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور حجر میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار غشی طاری ہونے لگی۔ آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ آپ کی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے شدت غم میں یہ الفاظ نکل گیا، ہائے رے میرے ابو کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارے ابو کی بے چینی آج کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے دوپہر کا وقت تھا کہ آپ کے سینے مبارک میں سانس کی گڑگڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے مبارک پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے، اب کوئی نہیں وہ بلکہ بڑا رفیق چاہیے، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے۔ ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ لگا کہ اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے کچھ نہ کہتے تھے اور کسی سے کچھ سنتے بھی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہتے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے قلب یعنی ہارٹ پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوق سے آئے، جو کہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حجر مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالات میں پاکیزہ رہیں۔ میرے باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کا جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ بس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس آیت کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ ان سے سن کر ہر شخص اس آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اور ان کے شاہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ تو بہرحال یہ ہے وہ پیش منظر 12 ربیع الاول کا۔ یہ وہ دن تھا جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواج محترمہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدت سے غم سے نڈھال ہو گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمنوں کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا اور ہمارا نفاق بھی اب امت میں پوشیدہ رہے گا۔ تو جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں میں انتشار پھیلائے جائیں۔ اور اللہ گواہ ہے آج سے کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت نے شعور آنے لگا تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ لیا گیا اور پھر عید میلاد النبی کہلایا۔ اللہ ہدایت دے، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، تھوڑا تو غور و فکر کرو، کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محبت رسول کا دعوے دار ہو سکتا ہے کوئی؟ تو جب انہوں نے اس دن جشن منانے کا علم نہ ہوا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تھوڑا تو غور و فکر کریے۔ یقیناً ولادت رسول کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشیاں سیاسی رنگ میں نہ رنگی ہو، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فخر جتانے والی ہو، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت اسلامیہ کے تابع ہے۔ الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے، وہی ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر زندگی بھر حقیقی خوشیاں منائی، یعنی آپ کی تعلیمات پر زندگی بھر عمل کیا اور دوسروں تک اپنے عمدہ اخلاق کے سبب دین کی دعوت پہنچاتے رہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اہل ایمان والوں میں شمار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، صحابہ کرام کی جد و جہد کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی اور فرض جانیں، اور دین میں نئے عقیدے ایجاد کرنے سے احتیاط کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ختم ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔